إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین. صاحب آواز کم نہیں آپ کو لگے پہلے؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ حضرات کو اور آپ کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو اس عظمت والے برکت والے مہینے کی مبارک ہو. اللہ پاک اس کو ہمارے لیے ویسا ہی رمضان بنا دے جیسا کہ ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے تمنا کی تھی. وہ رمضان جو ہمارے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے اور بقیہ جو زندگی رہ گئی ہے اس کے لیے ہمیں تیار کر دے. سیدھا رستہ بھی ہمیں مل جائے اور اس سیدھے رستے کی طرف نشاندہی کرنے والے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں لگ جائیں. انشاءاللہ العزیز اس رمضان میں ہم رمضان اور قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ رمضان والقرآن شقیقان، رمضان اور قرآن دو بھائی ہیں، یہ ٹوین ہیں. اور اس میں دن کا روزہ اور رات کا قیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے شفیع بن کے دونوں آئیں گے. روزہ کہے گا اللہ پاک میں نے دن بھر اسے چین نہیں لینے دیے، بھوکھا پیاسا رکھا، اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا. تو اللہ ہماری اس کے بارے میں شفاعت یا سفارش قبول فرما اور اللہ پاک انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے. یہ مہینہ اس لیے بھی مبارک ہے کہ اس میں آپ کو 5 جمعے مل جائیں گے اس رمضان میں انشاءاللہ. اور اگر آخری والا 29 رمضان والا جمعہ ليلۃ القدر والا جمعہ ہو گیا اور زیادہ فائدہ ہوگا. اس میں نفل فرض کے برابر ہے اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے. لہذا نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت سمجھ کر
عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ کریں گے. تھوڑا بھی ہوگا تو بہت زیادہ ہو جائے گا. میرے ثواب کے لیے کریں گے تو ثواب تو شاید مل جائے گا، یقیناً ملے گا، لیکن ثواب کا نتیجہ آخرت میں نکلتا ہے، دنیا میں نہیں نکلتا. دنیا بھیڑیوں سے بھری ہوئی. تو ہمیں اس کا ثواب بھی چاہیے اور اس کا سواد بھی چاہیے. سواد سوسائٹی میں آتا ہے. فرمایا شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن نازل ہوا. یعنی جب کسی کی کسی خوبی کے لیے کوئی تعریف کی جاتی ہے نا، کہا جی یہ وہ بندہ ہے جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سر کی، تو اس میں کہا یہ گیا کہ رمضان کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان میں ہے. سورہ دخان میں سٹارٹنگ میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اسے بڑی برکت والی رات میں نازل فرمایا. ہم خبردار کرنا چاہتے تھے، یعنی یہ کتاب جو اصل اس کا موضوع ہے وہ انذار ہے، خبردار کرنا ہے آنے والے خطروں سے، وہ دنیاوی ہوں یا اگلی زندگی کے ہوں، اس زندگی کے ہوں یا اس زندگی کے ہوں. اس رات میں بڑے حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ لیلہ مبارکہ جو ہے یہ رمضان میں ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ اس کو شعبان کی جو 15 تاریخ ہوتی ہے ساری حدیثیں اس میں ڈال دی جاتی ہیں اس کے کھاتے میں. یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے دونوں کا، شب برات کا اور لیلۃ القدر کا. حالانکہ ایسا نہیں. شب قدر وہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بھی نہیں جگایا تھا اور قبرستان دعا کرنے کے لیے چلے گئے تھے. لیلۃ القدر وہ ہے کہ آپ نے پورے خاندان کو دروازے بجا کر کھڑا کیا، ازواج مطہرات کو کہا کھڑا ہونے کے لیے، اور اس کی تلاش میں حضور اعتکاف بیٹھے. تو وہ رات جس میں زندگی موت کے فیصلے اصل میں اللہ کے علم میں تو ہو چکے ہوتے ہیں، فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا. فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہوتے. تو اس رات رزق، زندگی موت، ظاہر زندگی ہے تو رزق بھی ہے، دیگر معاملات، فرشتوں کے جو بھی سیکشن ہے ان کا وہاں فائل بھیج دی جاتی ہے 1 سال کی، اور 1 سال کا ہی پتا ہوتا ہے اسرائیل کو کہ یہ کوٹا آیا ہے اور اس بندے کو فلاں سال جو ہے وہ کرنا، اور وہ پھر اس کے مطابق بندوبست کرتا ہے اس کو. اگلے دن کو اسے پتا نہیں. تو یہ رات تقدیروں والی رات ہے. لیلۃ القدر، قدر اسم اسی کو کہتے ہیں. یہ تقدیریں بدلنے والی رات ہے. جس مہینے میں 1 رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس مہینے کی اپنی کیا عظمت ہوگی. اس کو چنا ہے اللہ پاک نے، رمضان کو چنا ہے قرآن کے نزول کے لیے. قرآن خود کیا ہے، اب اس کی تعریف کی ہے اللہ پاک نے، اس کو ڈیفائن کیا کہ قرآن کیا ہے. ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس، گائیڈ بک، مینوول ہے انسانیت کا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، صرف اس میں ہدایت نہیں بلکہ اس ہدایت تک پہنچنے والے تمام دلائل بھی دے دیے گئے ہیں، بینات بھی دے دی گئی. یعنی اللہ ایک ہے، یہ ہدایت ہے. ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اس کے دلائل قرآن حکیم کے اندر کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
اگر اس کائنات میں ایک کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو دونوں برباد ہو جاتے. اختیارات میں جب دو بندے شریک ہو جاتے ہیں تو رائے میں اختلاف ہوتا ہے. ایک انسسٹ کرتا ہے کہ اس کی، دیکھیں نا ہمارے ہوتا ہے کہ وزیر، ایک ہوتا ہے وزیر مملکت. اب وہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، کہتے بندہ رکھ دو، دوسرا کہتا نہیں رکھنا. اختیار میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا جاتا. خود انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی اللہ پاک نے اور کہا ہے کہ تم غلاموں کو اپنے اختیارات میں شریک کرتے ہو. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء. تمہارے غلام تمہارے پارٹنر ہیں تمہارے اختیارات میں. مجھے تم کیسے دے رہے ہو پارٹنر کہ میں اپنی مخلوق کو اپنے اختیارات میں شریک کر لوں. تمہاری اپنی انا، چھوٹی سی انا، ہلدی کی گانچ یہ پسند نہیں کرتی شرک، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. تو اس کے اللہ پاک نے دلائل بھی دیے، ہدایت بھی، اور ہدایت کی تمام دلائل بھی اس کتاب میں موجود. اب ہم نے تو اس کو اتنی توجہ سے نہ پڑھا ہے، نہ ہمیں نسلاً اس طرح سے ملا ہے کہ اس طرح بھی اس کو پڑھنا ہے. گاڑی جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو چابی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اگر چابی مس ہو جائے، مس پلیس ہو جائے تو ہم گھر کا نچلے کا حصہ اوپر کر دیتے ہیں، صوفے پلٹ دیتے ہیں، برتن ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کپڑے کلیوں سے اتار کے پھینک دیتے ہیں. چابی چاہیے. گاڑی سٹارٹ ہو گئی، چابی کا کام ختم ہو گیا. آپ 2 دن سفر کرتے رہے مسلسل سعودیہ کی طرف، چابی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہوا، پیٹرول، ڈیزل، پانی، چابی کی کوئی بات نہیں ہو رہی. اے سی، تو چابی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. قرآن حکیم اس امت کی چابی ہے، اور یہ امت اور چیزوں کی طرف تو توجہ دے رہی ہے، چابی کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں. ہم دنیا پہ حکومت کرنے نکلے تو مسائل بہت زیادہ تھے. علاقے دن رات فتح ہو رہے تھے. آج ہماری فوجیں اس ملک میں ہیں تو 2 دن بعد دوسرے ملک میں ہیں. اب ممالک کے ماحول الگ تھے، وہاں کے مسائل الگ تھے، ان کا حل نکالنا، وہاں کے فلسفوں کا سامنا کرنا. جب آپ کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. انگریزوں نے فتح کی ساری دنیا، اب چاں چاں کر رہے ہیں، ساری دنیا وہاں بھری ہوئی ہے. یہ کامن ویلتھ، پورے محلے کے محلے ایسے ہیں جنہیں انگریزی کا ایک حرف نہیں آتا. خاص کر کے جو ایسٹرن یورپ سے لوگ گئے ہیں وہاں پہ، EU والے، وہ تو اپنی اپنی زبانیں بولتے تھے. ہمارے یہاں تو پھر بھی چلیں انگریزی بولی جاتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بس میں ہوتا ہے تو میں عرب اور ایران کے درمیان آگ کی دیوار کھینچ دیتا، اسلام کو ادھر نہ جانے دیتا. اس لیے کہ یہ علاقہ بڑا ہی بگڑا ہوا علاقہ تھا. اس میں بڑے ہی گمراہ کن عقائد کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھی، اور عربوں نے حتی الامکان وہاں جانے سے گریز کی. لیکن چونکہ یہ لوگ روز پھر حملے کرتے تھے سرحدوں پر، عراق کے علاقے میں، تو آخر مجبور ہو کہ پھر اقدام کرنا پڑا اور اس علاقے کو فتح کرنا پڑا. لیکن یہ کہ پھر پلٹ کے جب اس علاقے نے ہٹ بیک کیا تو ہمارا وہ دین بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے. جو اپنے پنکچر لگائے نا انہوں نے ہمارے دین کے اندر، وہ باطنیت نے، اس نے وہ اصل والا اسلام ڈھونڈنے نکلے تو کوئی نہیں ملتا. بڑے بڑے جبوں کے اندر جا کے ڈھونڈیں آپ، نہیں ملتا.
یہ کتاب، اس کی طرف توجہ کم ہوگی. فلسفوں کا جواب ڈھونڈتے رہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ان کے فلسفوں کے جواب میں. امام غزالی نے لائبریریاں بھر دی. توجہ دوسری طرف بٹتی چلی گئی، اور وہ کتاب جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا کہ تمہاری توجہ ادھر ہو گئی تو اس کی اہمیت کم ہو جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینہ استخارہ کرنے کے بعد اپنی اکٹھی کی ہوئی 500 حدیثوں کے مجموعے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگ منگوا کے ان کو جلا دیا کہ میں نے یہ کر دیا تو سارے لوگ اسی رستے پر چل پڑیں گے اور قرآن یکا و تنہا رہ جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے بعد کہا کہ ساتھیوں، میں نے 1 مہینہ استخارہ کیا ہے اور میرا دل اسی بات پر ٹھکا ہے کہ حدیث کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا. میں یہ اس کتاب کی اہمیت واضح کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ عقائد سے متعلق تمام دلائل اس کتاب کے اندر اس طرح شامل ہیں کہ کم سے کم ذہن رکھنے والے بندے کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں. والفرقان، حق اور باطل کی کسوٹی ہے، یہ میزان ہے. اس کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے کہ باطل پینیٹریٹ کر جائے اسلام کے اندر. اگر تم نے اس کو پکڑا ہوا، اگر یہ کسوٹی تمہارے پاس ہے تو یہ الفرقان ہے. یہ جھٹ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. جو شخص قرآن حکیم کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، ضروری نہیں کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، وہ صرف اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، قرآن حکیم کو غیر متعصب ہو کر پڑھے. وہ جیسے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. فرمایا ما کان ابراہیم و یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما. اسی طرح اگر ہم کتاب کو بھی یہ کہیں گے یہ حنفی کتاب ہے، قرآن حکیم فلاں مسلک کی کتاب ہے، تو ہم متعصب ہو جائیں. یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ متعصب ہو جائے تو انسانیت کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کا پیغام تمام نوع انسانیت کے لیے ہے. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کافۃ للناس، تمام نوع انسانیت کی طرف. تو پہلے تو یہ تھا کہ یہ کتاب ملتی ہی خاص لوگوں کے پاس تھی. اس کی 4 کاپیاں بنا کر اس کی بھیجی گئی تھی 4 صوبوں میں. یہ بڑی ناپید تھی، پرنٹنگ میں ملتی نہیں تھی، ہاتھوں سے لکھنی پڑتی تھی، سونے کے مول ملتی تھی. تو لوگ اس سے دور رہے. پھر جب یہ آئی تو ہماری عادت ختم ہو گئی ہوئی تھی قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنے کی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ جو تلاوت کا حق ہے نا، اصل میں تلا یتلو ہوتا ہے فالو کرنا. عربی میں جب لکھتے ہیں تو ایز فالوز، آپ جو انگلش میں لکھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کما یلی. یہ ہے تلاوت، فالو دی قرآن. اس کے پیچھے لگو. یہ تمہیں رائٹ کہتا ہے تو رائٹ موڑو، لیفٹ نہیں. اور لیفٹ کہتا ہے تو لیفٹ موڑو، رائٹ نہیں. فالو می کا مطلب یہ حق کا تلاوت ہے.
اس کو امام بناؤ تو پھر اس کی مانو. تو وہ حق تلاوت ہم نہیں کرتے. ہم قرات کرتے ہیں، سپارے پڑھ لیتے ہیں، گن بھی لیتے ہیں، حساب بھی رکھ لیتے ہیں. اس بندے کی طرح جو پیسے جمع کرانے والی ڈپازٹ سلپیں ساری اکٹھی کر کے فائل میں لگا کے رکھتا ہے کہ اتنے ملین میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے، لیکن جو چیک ایشو کرتا ہے ان کا کوئی حساب نہیں رکھتا، اور بس وہ سلپیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ بھائی بڑا ہی پیسہ جمع کیتا ہے میں. ہم اپنی نمازیں اور اپنے سپارے گن گن کے رکھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، لیکن جو زبان ہماری چلتی ہے اور جو آندھی آتی ہے اور اس میں جو باغ اجڑتے ہیں جو قرآن حکیم نے مثال دی، سب کچھ تلپٹ ہو جاتا ہے. عوام دور رہے. اچھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم یہود کو فالو کرو گے، ان کی مشابہت اختیار کرو گے، تم قدم با قدم ان کے نقشے قدم پر چلو گے، سٹیپ بائی سٹیپ. جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے سے ملتا ہے، دونوں کے تلے ملائیں نا آپ برابر ہوتے، تم اس طرح ہو. ان کے یہاں بھی کیا ہوا؟ توجہ تلمود کی طرف ہو گئی، تورات رنڈی ہو گئی، اجڑ گئی، اللہ نے واپس لے لی. اس کی انسلٹ میری انسلٹ ہے، تم تلمود کو چاٹو. فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. ان میں کچھ تو وہ جاہل ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، کتاب کا علم کوئی نہیں. یہ عوام کی بات ہو رہی، پتہ ہی نہیں کتاب کیا کہتی ہے. جب آدمی قرآن حکیم کا، میں نے کہا ترجمہ پڑھتا، صرف ترجمہ پڑھنا جانتا ہو انسان، تو قرآن حکیم پڑھ 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 کے ایک چیز اس کے اندر اسٹیبلش ہو جاتی ہے. وہ کوئی بات سنتا ہے تو فوراً اس کا ضمیر کہتا ہے یہ قرآن کے خلاف. بندہ نہ پڑھ ہوگا، سائن نہیں کر سکتا، انگوٹھا لگائے گا، لیکن کہہ دے گا کہ نہیں یہ بات قرآن کے خلاف ہے. جو میں نے قرآن پڑھا ہے نا اس کا مزاج ہی کوئی اور ہے. جب عوام کتاب سے بے بہرا ہو گئے، بس کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو جا کے مولوی سے پوچھ لیا. جب تک میرے بچے اسکول پڑھنا شروع نہیں ہوئے تھے تو میں نے لائسنس نہیں لیا تھا، نہ کبھی اس کی اتنی فکر کی تھی. اس لیے کہ جب بھی کسی کو فون کرتا تھا نئے ماڈل کی گاڑی آ جاتی، بیٹھیں جی قاری صاحب کہاں پہنچنا ہے جی فلاں جگہ، پہنچا بھی دیتے تھے، لے بھی آتے تھے، سہولت حاصل تھی. اپنے لائسنس کی فکر ہی کوئی نہیں تھی. وہ تو پھر بچے ہوئے تو ان کو اسکول پہنچانے کے لیے پھر لینا پڑا، پھر مجبوراً. تو لوگوں کو مولوی ملا ہوا، وہ آتے مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے، مولوی صاحب لکھ کے پکڑا دیتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ. جب انہوں نے خود کتاب کو چھوڑ دیا، ایک بندے پہ ڈیپینڈ کیا، تو بندے کو بھی پتا چل گیا کہ ان کو جو بھی کتاب کے نام پر پکڑا دو یہ چوم کے گلے میں لٹکا لیتے. جب عوام جاہل ہو جاتے ہیں تو مولوی دین فروش ہو جاتے، یہ اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے. چیک ختم ہو جاتا ہے نا. منہم امیون لا یعلمون الکتاب. ایک گروہ تو وہ ہے جو کتاب کو جانتے ہی نہیں، اپنے اس کا بزنس ہے، اپنے مسائل ہیں، کھیتی باڑی ہے، مربے ہیں، یہ کاروبار کرنا ہے، کمیشن ایجنٹی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. کتاب کی طرف کوئی توجہ نہیں. ایک تو طبقہ یہ ہو گیا. لا یعلمون الکتاب الا امانی.
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ہاں، تمناؤں کی لالی پاپ ان کو علماء نے پکڑا دی ہے. افہیم چاٹو اس کو. ہم خیر الامت، جنت بنی ہمارے لیے، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت ساں ساں کر رہی ہوگی، بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا اندر. ہم ہی کو دینی ہے، اللہ پاک نے کس کو دینی؟ جنت ہمارے باپ کی میراث ہے، ہمیں نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ آدم علیہ السلام کی. یہ کیا ہے؟ تمنائیں ہیں. فرمایا ان کے کردار میں گراوٹ اس لیے آئی ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اہل کتاب کے کردار میں اس لیے گراوٹ آئی ہے، یہ ہر کام کر گزرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، انہیں یہ سمجھایا گیا ہے، مولویوں نے یہ ٹیکا لگایا ہے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی، 40 دن کے لیے ایک ٹرپ ہوگا سفاری جہنم کا، گھوم پھر کے 40 دن بعد ہم واپس آ جائیں گے. لن تمسنا النار الا ایام معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. اس جھوٹ نے ان کے دین کو دمک کی طرح چاٹ کے کھا لیا. جب بچے کو پتا ہو کہ میرا باپ مجھے پاس کروا لے گا تو وہ کیوں پڑھے گا؟ ختم ہو گیا سب کچھ، کنسپٹ ہی تعلیم کا ختم ہو گیا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہو اگر تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ ہے تو لے کر آؤ. اللہ نے کوئی وعدہ کیا تم سے؟ یہ تمہارے مولویوں کی دی ہوئی گولی ہے. اللہ نے عدل کا وعدہ کیا. قرآن بول بول کے کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ایک طبقہ قرآن سے بے بہرا ہو گیا، کتاب سے بے بہرا ہو گیا. دوسرے طبقے نے جب یہ دیکھا کہ یہ اندھے ہو گئے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. انہوں نے کوئی بھی بات پکڑا دیتے کہتے اللہ یوں فرماتا، مولوی صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. یہ ہوا اس کتاب کے ساتھ. یہ وہ کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے نبی، یہ وہی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کس کو کہتے ہیں اور ایمان کیا چیز ہے. ما كنت تدری، آپ جانتے نہیں ہوتے تھے. مل کتاب، کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور ایمان کیا ہے. اللہ ایک ہے پتہ تھا، صفات کیا ہے اس کی کوئی پتہ نہیں تھا. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. ہم نے اس کو نور بنایا ہے، ہم نے یہ نور آپ پر نازل کیا ہے، جس نے آپ کو بھی منور کر دیا ہے، جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا ہے. یہ وہ نور ہے نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے. اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں، لیکن کیا اسٹریٹ لائٹس کے ہوتے ہوئے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا؟ یہاں کی سڑکیں رات کو بھی دن کی طرح ہوتی ہیں. آدمی اپنی گاڑی کی لائٹ نہ بھی جلائے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جلائی ہوئی ہے یا نہیں جلائی ہوئی، فرق کوئی نہیں ہوتا. اس لیے بہت سارے لوگ بغیر لائٹ، ہیڈ لائٹ آن کیے چل رہے ہوتے، لیکن اس کے باوجود کھمبے کو مار دیتے.
اس کے باوجود فٹ پاتھ پہ چڑھا دیتے. کیوں؟ کیئر نہیں کرتے، سپیڈ زیادہ ہے، کنٹرول نہیں کر پاتے. تو کتاب و سنت کی موجودگی میں بھی انسان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو اختیار سے باہر ہو جائیں، کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا. کتاب کی موجودگی. تو یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ظاہر اور باطن کے تزکیے کا مہینہ ہے. یہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. یہ اپنی بیوی حرام کر کے یہ بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ صبر پیدا ہو جائے کہ نامحرم بھی حرام سمجھو. یہ آب زمزم بھی دن میں تم پر حرام کر دیتا ہے تاکہ شراب پینے سے تم بچ سکو. اس لیے کہ پانی ہماری ضرورت ہے نا، شراب یہ ضرورت نہیں. وہ تو خرمستی ہے، بدماشی ہے. جب ضرورت سے روک دیا گیا ہے تو یہ الٹیمیٹ سٹریس دے کر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ رمضان تمہارے خلاف گواہی لے کر آئے گا کہ تم اللہ کے کہنے سے پانی سے تو رک سکتے تھے، شراب سے نہیں رک سکتے تھے. اپنی بیوی سے رک سکتے تھے، غیر سے نہیں رک سکتے تھے. تم نے رک کے بتا دیا کہ تم رک سکتے ہو، تم جان بوجھ کے نہیں رکے. یہ مسئلہ. اللہ پاک کو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے باطن کو بھی پاک رکھتے ہیں اور اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھتے ہیں. توبہ اصل میں روح کی گندگی کو صاف کرنے کا نام ہے. توابین وہ ہیں جو روح کا وضو کرتے رہتے ہیں، روح کا غسل کرتے رہتے ہیں. اور متطہرین وہ ہیں جو بدن کا وضو کرتے رہتے ہیں، بدن کا غسل کرتے رہتے ہیں. جس طرح بدن کو گندگی لگتی ہے اسی طرح روح کو بھی گندگی لگتی ہے. بدن کی گندگی کا علاج پانی اور روح کی گندگی کا علاج توبہ ہے. بدن کی گندگی تھوڑی ہے، دو چیزیں گندی: نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ. غلیظہ میں فضلہ ہے، انسان کا ہو یا کسی حیوان کا ہو. خفیفہ میں پیشاب ہے، انسان کا ہو یا کسی حیوان کا ہو. بس دو چیزیں گندی. اور روح کے لیے 70-72 چیزیں نجس ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ ہی کوئی نہیں. تمسخر کرنا، کسی کا ٹھٹھا اڑانا، کسی کی غربت کا مذاق اڑانا، کسی کی شکل کا مذاق اڑانا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ایمان والو ایسا نہ کیا کرو، کسی کا مذاق مت اڑایا کرو. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ کیا مقام رکھتا ہے، کہیں پھنس نہ جانا. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ ان سے بہتر ہو. اللہ کا دوست اور آپ اس کا مذاق اڑائیں اور اللہ کو پتہ چل جائے، اس لیے کہ اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ بڑے مجبور ہوں اور آپ کی جان پہ بنی ہو اور آپ کو مدیر کے سائن چاہیے ہوں اور آپ مدیر کے سامنے مدیر کے قریبی دوست کا مذاق اڑاتے، آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ اس کا دوست. اس کے بعد پھر
ایسے نہ کیا کرو، بندے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. کسی بندے کو اس کے گناہ کا تانا مت دیا کرو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر چکا ہو. اور اللہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو اس کے گناہ کا تانا دیا جائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ پاک تانا دینے والے کو اس گناہ میں مبتلا کر کے مارے گا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پہ الزام مت لگایا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے لقب مت رکھا کرو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جنہوں نے غسل نہ کیا، روح کا غسل نہ کیا، توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بڑے ظالم، بے انصاف، اپنی جان پر ظلم کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو گمان کی کثرت سے بچو، بعض گمان اپنی ذات میں خود گناہ ہے، صرف گمان ہی گناہ ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی کتاب میں. وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسرے کی جاسوسی مت کرو. کیا کرتا ہے وہ؟ کچھ بھی کرتا ہے اپنے کیے کا خود جواب دے. سفیان ثوری سے کسی نے کہا حجاج بن یوسف کے بارے میں، تو بات شروع ہوئی تو انہوں نے روک دیا، کہا کہ دیکھو قیامت کے دن تمہارے لیے تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ حجاج کے بڑے سے بڑے گناہ سے زیادہ نقصان دہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا بڑا بھی اس کے لیے، تمہاری ذات کے لیے کوئی خطرہ نہیں، تمہارے لیے اپنا چھوٹا سا بھی خطرناک. اپنے کی فکر کرو، تو اپنے کی فکر کرو گے تو دھل بھی جائے گا، ٹھیک بھی ہو جاؤ گے. وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. کہاں سے کھاتا ہے، کیا کماتا ہے، کدھر سے آتا ہے، کوئی کیا کرتا نہیں، اپنے کام سے کام رکھو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں اس کی باتیں مت کیا کرو، اس کے عیب مت بیان کیا کرو. بیان کرنی ہے تو اس کی کوئی خوبی بیان کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی پسند کرتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ مرا ہوا بیچارہ جو وہاں نہیں ہے. مرا ہوا کون ہوتا ہے؟ جو چلا جاتا ہے، عدم ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہے. تم جو الزام چاہو اس پر لگا دو، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. جس طرح مرا ہوا بندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہو، جہاں سے مرضی ہے بوٹی کاٹ لو تم، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، اس سے تو تمہیں بڑی کراہت آئی، لیکن جب غیبت کرنے بیٹھتے ہو تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. اب یہ کیا ہے؟ یہ روح کی غلاظتیں ہیں، یہ روح کی غلاظتیں. میں نے کہا تھا بدن کے لیے دو ہی غلاظتیں، حکمی، یہ جو نجاست ہے احتلام والی، جنابت والی، یہ حکمی ہے. یعنی اللہ پاک نے اپنے حکم میں اس کو جنابت کہا ہے، نظر کہیں نہیں آتی، اس کو حکمی نجاست کہتے ہیں. باقی نجاست حقیقیہ جو ہیں وہ دو ہی، لیکن روح کی گندگیاں ڈھیر ساری. اچھا، یہ کتاب جو انسان کا مینول ہے، یہ انسان کے لیے آئی ہے، یہ انسان کے ظاہر کو نہیں، موسٹلی انسان کے باطن کو ڈسکس کرتی ہے. اس لیے کہ اصل میں اس حیوانی وجود کو انسان
اس نے بنایا ہوا ہے جو پس منظر میں ہے. اس کی کمزوریاں بیان کرتی ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتی ہے، اس کے محاسن بیان کرتی ہے، اس کا پوٹینشیل ڈسکس کرتی ہے کہ یہ کرنے پہ آئے تو کیا کر گزرتا، اور گرنے پہ آئے تو اسفل سافلین ہو جاتا. ترقی کرے تو اس کی آنکھ رب کی آنکھ بن جاتی ہے، اس کے کان رب کے کان بن جاتے. پکڑتا ہے تو رب کی پکڑ پکڑتا ہے، لیکن جب گرے تو پھر کوئی حیوان اس کی گراوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انسانی زندگی کو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، مینول میں پارٹس نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں اور الگ الگ کر کے ان کو لکھا ہوتا ہے. پھر اس کو اسمبل کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے، چابی نمبر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو فلاں نمبر چابی لگتی. یہ کتاب پڑھیں آپ، یہ انسان کے باطن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیج میرے لیے، یہ میں ہوں، یہ میری بات ہو رہی ہے، یہ میری کمزوری بیان ہو رہی ہے. یہ انسان کے باطن کو کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتی ہے. پھر اس کے ٹکڑے کرتی ہے. آپ نے دیکھا مینول میں چیزیں ٹکڑوں میں ہوتی ہیں، پارٹس میں. حضرت بہو نے بڑی پیاری مثال دی ہے. تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں. آپ دیکھیں جب درزی کو آپ کپڑا دیتے ہیں کتنا بھی قیمتی ہو تو وہ کیا کرتے، کاٹ کے رکھ دیتے. ایسے کینچی رکھتا ہے اور اس سے ایسے کینچی رکھتا ہے اور اس سے. آپ کہو بھائی صبر کرو، ابھی تو وہ رسید بھی میلی نہیں ہوئی، بڑی مہنگا لے کے تو بڑی بے دردی سے کینچی پھیر رہے. کینچی پھیرنے سے درزی کو روکو گے تو لباس نہیں بنے گا، کینچی پھیرنے سے قرآن کو روکو گے تو کردار نہیں بنے گا. یہ کینچی پھیرے گا تمہاری زندگی. جو اماں کے حصے کی ہے وہ اماں کو دے گا، جو بیوی کے حصے کی ہے وہ بیوی کو دے گا. جس طرح درزی جو بازو کیا ہے وہ بازو کی رکھتا ہے، جو کالر کیا ہے وہ کالر کی رکھتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کتاب پر اس طرح اعتماد کرنا ہوگا جس طرح درزی پر اعتماد کرتے ہو. درزی جتنا تو کر لو یار. درزی کو دے کے کتنے بے فکر ہو جاتے ہو، بس کہتے ہو کتنے دن کے بعد ملے گا جی. تمہارا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا ناپ اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. تمہارا ناپ موجود ہے، بس اپنا آپ سپرد. دیکھنا درزی کے پاس آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ اپنا موبائل نمبر جا کے دیں وہ آپ کا ناپ نکال کے دے دیتا آپ کو. لیکن صرف ناپ درزی کے پاس ہو تو آپ کا کوئی فائدہ ہے؟ کپڑا بھی دینا پڑے گا نا. ناپ سے بات نہیں چلے گی. اپنا آپ بھی اس کتاب کے حوالے کرو. دعا مانگتے ہو اللہم اجعلہ لنا اماما، اللہ پاک اس کتاب کو ہمارا امام بنا دے. اور امام مڑ کے دیکھے تو پیچھے مقتدی کوئی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تن من لیریں کرنے دو اس کو، کاٹنے. دیکھو نا صحابہ کی کینچی چلی ہے کہ نہیں چلی. باپ مکے میں رہ گیا ہے، بیٹا مدینے آ گیا ہے، کینچی چل گئی ہے. ماں نے بیوگی میں بڑی مشکل سے بچے کو پالا ہے اور بچہ کٹ کے ادھر آ گیا. مصعب ابن عمیر ادھر آ گئے ہیں، اماں ادھر رہ گئی ہے. سعد ادھر آ گئے ہیں، اماں ادھر رہ گئی ہے. کینچی چلی ہے کہ نہیں چلی؟ انہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. جس کو رب نے قبول کیا ساتھ رکھا ہے، جس کو نہیں قبول کیا نہیں رکھا. سارے رشتے ناطے جو ہے وہ ری انسٹال ہوئے ہیں.
تو یہ کتاب جو ہے یہ بندے کو ایک ایک کر کے بتاتی یہ تمہاری کمزوری ہے. اب دیکھیں ہمارے ظاہر کو لوگ دیکھتے ہیں، وہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. اگر آپ کے اندر 100 خوبیاں نے ایک خامی ہے تو لوگ ہمیشہ آپ کی خامی کو ڈسکس کریں گے. اور میرے رب کو دیکھیں، آپ میں اگر 99 خامیاں ہیں ایک خوبی ہے، میرا رب آپ کی خوبی کو بیان کرتا. بندے کبھی راضی نہیں ہوتے. بندوں کے لیے ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں. یہ جو ہم بڑا بظاہر اپنے آپ کو مسنون بنا کے رکھتے ہیں یہ لوگوں کے لیے ہوتا. آؤٹ لک ہماری کیسی، اور وہ حصہ جس کو لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ ویران پڑا ہوا ہے. باہر کا گند بھی اکٹھا کر کے وہاں رکھا ہوا ہے. جب مہمان آتے ہیں نا تو پھر گھر والے تھوڑا سا اہتمام کرتے ہیں، تو جس کمرے میں مہمانوں کو بٹھانا ہوتا ہے اس کو تو بڑا صاف کر دیا جاتا ہے. وہاں کی ہر وہ چیز جو آنکھوں کو چبھتی ہے اٹھا کے اس کمرے میں ڈھیر کر دی جاتی ہے جس میں مہمان نے نہیں جانا. اور اس کمرے میں کمبل جو ہے وہ طے کر کے نہیں لگائے جاتے، بلکہ اس طرح جس طرح سیلاب زدگان کا وہ مہاجر کیمپ نہیں ہوتا، اس طرح پہاڑ چڑھے ہوتے، تکیے کمبل سارے. یہاں کون سا مہمان نے آنا ہے؟ مہمان نے تو اس کمرے میں آنا. اس کو تو ہم نے بہت اچھا کہ خوشبو بھی ہم نے لگا دی، میٹرو اگربتی بھی لگا دی. بھائی اللہ کے بندو، جس کمرے میں رب نے آنا ہے اس کا کیا اثر کیا ہوا ہے، اور جس کو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کو تو بڑا چمکا کے رکھا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہود کے علماء سے کہ تمہارا حال ان قبروں جیسا ہے جن کے باہر تو بڑا چونا ہوا ہوتا ہے، سنگ مرمر لگا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر گلی سڑی ہڈیاں ہوتی، بدبو ہوتی. کہا رب تیرا تن تیرا رب سچے دا حجرا پا اندر وال جھاتی. اور جس حجرے میں رب نے آنا ہے یہ رب کی بیٹھک ہے، ذرا اندر دیکھ کیا کچھ پڑا ہوا ہے. یعنی رب کی اتنی بھی عزت کوئی نہیں. دیکھنا جتنا اہم مہمان ہوتا ہے اس کے لیے اتنا بندوبست کیا جاتا ہے. اللہ پاک جس کو دیکھتا ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى وجوہکم واموالکم. اللہ پاک تمہارے چہرے اور تمہارا بینک بیلنس نہیں دیکھتا، بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی طور پر کچھ نہیں ہوتا، سٹیٹس بھی نہیں ہوتا ان کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی کو پناہ دیں تو پناہ قبول نہ کی جائے، کسی کی ضمانت دیں تو ضمانت قبول نہ کی جائے، دروازہ بجائیں تو کوئی دیکھے اور کھولے نہ، رشتے کا پیغام دیں تو قبول نہ کیا جائے. اتنے بے وقت لوگ. فرمایا مگر وہ اللہ کے یہاں اتنے درجے پہ ہوتے ہیں، اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ وہ قسم کھا لیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے. تن تیرا رب سچے دا حجرا پا اندر وال جھاتی. نہ کر منت خواج خضر تیرے اندر آب حیاتی. اور زندگی موت کا مالک تیرے اندر آ کے بیٹھ جائے، یہاں کیمپ لگا لے تو کوئی اہمیت رہ جاتی ہے پیچھے پھر موت کی؟ پھر موت کی کوئی اہمیت، کوئی ڈر باقی رہ جاتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیوں ہے وہ خزانوں کا مالک، عطائی کلام، جس کا کن مٹی کو سونا بنا دے، وہ تیرے اندر ڈیرا جمائے بیٹھا. تو پھر کسی چیز کے جانے کا غم ہوتا ہے؟ نہ حزن ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا. ہمارا باطن ویران ہے، اجڑا ہوا ہے، گندا ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں گندگی کے اندر.
اور ہم ان ڈھیروں کے ساتھ مر جانا چاہتے ہیں. کوئی ارادہ نہیں ہے صفائی کا ہمارا. ہم سمجھتے ہیں کہ ساری صفائی وہ لوگ کریں گے جو ہمارا جنازہ پڑھائیں گے. ہم چور ڈاکو مریں گے، لیکن جب ہماری چارپائی اٹھائی جائے گی تو اس کے سرانے قرآن رکھا جائے گا. ساری زندگی ہم نے اس قرآن کی مخالفت کی ہے. سرانے قرآن لے کے گئے، وہاں پہ مولوی صاحب نے دعا کی، لوگوں نے دعا کی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صفائی ہو گئی. چور ڈاکو مریں گے، قیامت کے دن ہم شہدائے بدر کے ساتھ اٹھیں گے، شہدائے احد کے ساتھ اٹھیں گے. جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. وما تقدموا لانفسکم تجدوہ عند اللہ، جو آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس پڑا ہوگا. تو کیا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا باطن کیسا ہے؟ جس کو رب دیکھتا ہے وہ کیسا ہے، جس کو لوگ دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے. بنیان لوگ میلی پہن لیتے ہیں، قمیص صاف پہنتے ہیں، اس لیے کہ قمیص لوگ دیکھتے ہیں. قمیص اور سلوار کا الٹی طرف جو بڑا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ اندر اپنی طرف ہم رکھتے ہیں، باہر صاف حصہ رکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. کہا یہ عادت تمہاری ختم ہو جائے نا، لوگ دیکھتے کی بجائے رب دیکھتا ہے اگر ہو جائے نا، بات ختم ہو جائے، بات ہی ختم ہو جائے. پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں. عمران ابن حسین سواد والا، یہ حسن حسین والا، یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے جب تک میں نے آگ سے داغ نہیں لیا تھا. کوئی بیماری تھی ان کو، تو کسی نے کہا کہ آگ سے داغو، یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں نا، آگ سے داغو تو یہ بیماری چلی جائے گی. فرماتے جس دن سے میں نے آگ کا داغ لیا پھر وہ میرے قریب نہیں ہے، غائب ہو گئے، چلے گئے، چھوڑ دیا انہوں نے مجھے. رب کے توکل کے خلاف ہو گئے. دوا کھائی جا سکتی، یہ ٹوٹکے نہیں کیے جا سکتے. تو یہ کتاب الفرقان، الہدا، بینات من الہدا، یہ رمضان میں جو ہم سنتے ہیں، اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں، دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دین فروشی جو ہو رہی ہے، اس میں آپ یہ مت سمجھیں کہ سارا مولویوں کا قصور ہے، عوام الناس کا نہیں. عوام الناس کا اس میں زیادہ حصہ ہے. یہ جو سیاست میں گند ہے، عوام کا سب سے زیادہ حصہ ہے اس میں. یہ جو کردار کی گراوٹ ہے، اس میں ہمارا اپنا حصہ موجود. آپ کبھی قیامت کے دن بری نہیں ہو سکتے. آپ کو پتا ہے کہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ اگر 2 4 10 ہزار مولویوں میں کوئی بات ڈسپیوٹڈ ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا، یہ مولوی یہ کہتا ہے، وہ مولوی یہ کہتا ہے، وہ مولوی یہ کہتا ہے، یہ بھی قرآن کا حوالہ دیتا ہے، وہ بھی قرآن کا، یہ بھی حدیث کا، وہ بھی حدیث کا. اصول یہ ہے کہ رستہ جاتے ہوئے بندے کو رینڈم پکڑیں. آپ پہلے پلاننگ کر کے نہیں کہ میں نے اپنی مرضی کا بندہ لے کر آنا. سڑک پہ جاؤ، کوئی بندہ گزر رہا ہے، اس کو پکڑو اور اس سے پوچھو بھائی صاحب اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس قول کا کیا مطلب ہے. جو اس کی سمجھ لگے گی وہ فائنل ہے. کیونکہ قرآن عوام الناس کے لیے نازل ہوا ہے، مولویوں کے لیے نہیں. عقل عیار ایسا و بیس بدل لیتی، مولوی چٹنی بنا کے رکھ دیتے ہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کہا کہ عام بندے کے پاس لے جاؤ، اس سے پوچھو، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کا مقصود ہے. یہ فقہ کا اصول ہے کہ اگر فقہاء میں اختلاف ہو گیا ہے تو عام بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس عام کا فہم فیصلہ کن ہوگا. چونکہ عوام 2 4 10 ہزار مولویوں کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، وہ اربوں انسانوں کے لیے نازل ہوا. اور وہ بات ہی وہ کرتا ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں لگ جاتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ.
تو اگر آپ کا فہم ٹھیک ہو، آپ قرآن پڑھے ہوئے ہوں، آپ کا عقیدہ بنا ہوا ہو، تو آپ جب بے شک نہ بولیں، لیکن آپ کا ضمیر کہے گا کہ مولوی صاحب ڈنڈی مار رہے ہیں، مولوی صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں، یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، ایسا نہیں، قرآن کوئی اور بات بتاتا۔ عوام جاہل ہو گئے، مولوی دین فروش ہو گئے، لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور جو مولوی جتنی بڑی تمنا ان کو پکڑا دیتا ہے وہ اتنا ہی اچھا مولوی ہوتا ہے، جو جتنی زیادہ افہیم دیتا ہے وہ اتنا ہی پاپولر ہوتا ہے، اس کے ویوز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو آپ کو کہنا تم کچھ بھی مت کرو، آپ بالکل مت کچھ بھی کریں، ہمارے نبی جنت میں جائیں گے نہیں جب تک آخری بھی بندہ اس امت کا جنت میں نہ چلا جائے، لے کے تمہیں جائیں گے، لہذا اب تم دوائیاں جیلی بناؤ، گدے کتے گلا کے اس کی چربی بیچو تاکہ پکوڑے اور سموسے لوگ رمضان میں کھائیں، دودھ میں بال صفا پاؤڈر ڈالو جھاگ زیادہ آئے، لوگ سحری کریں چائے پئیں اس کے ساتھ، اور اس کے بعد نبی تمہیں جنت میں جب تک نہ داخل کریں گے باہر کھڑے رہیں گے اڈا لگا کے، اور نبی پہلے اعلان کر گئے من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے کوئی نہیں، نبی پہلے کہہ گئے ایسے ملاوٹی میری امت میں سے ہی نہیں، اس انتظار میں نہ رہنا کہ میں داخل کروا کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو مولوی آپ کو جتنی بڑی لالی پاپ دے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس ہمارا مدرسہ بنوا دو، چندہ دے دیا کرو ہماری کمیٹی کو اتنا، یہ بالکل پوپزم ہے، پوپزم، خدا کے ایجنٹ۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے عوض رہن رکھا ہوا ہے، رہن آپ کو پتہ نا، مڈگیج کہتے ہیں، ہاسٹیج ہے، اپنے عملوں کا ہاسٹیج ہے، رہینہ ہے، یرغمال ہے اپنے عمل کا، اپنا عمل ہی کھولے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے گا اس کا نسب اسے کبھی آگے نہیں کرے گا اللہ کی عدالت میں، عمل نے پیچھے کر دیا نسب کبھی آگے نہیں لے کر آئے گا کہ یہ سید صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، خالی کرو رستہ، ان کو آگے بٹھاؤ، نہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن سور پھونکا جائے گا کسی کا کوئی نسب نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی فلا انساب بینہم، تم قبر کے پیٹ سے نکلو گے، ماں کے پیٹ سے نہیں نکلو گے، کوئی نسب نہیں ہے، نسب دنیا میں نظام چلانے کے لیے تھا، اینڈ دیٹس آل، بس دنیا میں تعارف کے لیے تھا، لتعارفوا، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی کسی نبی کا باپ نہیں، کوئی کسی نبی کا بیٹا نہیں، کوئی کسی نبی کی بیوی نہیں۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو خود آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے یہاں تیرے کوئی کام نہیں۔ یا صفیہ عمت محمد، اے نبی کی پھپھی صفیہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے یہاں تیرے کسی کام نہیں ہوں۔ یہ ہے قرآن اور سنت کا سبق۔ یہ جو لالی پاپ دیتے ہیں نا، یہ زہر ہے اس میں بھرا ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔